جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پڑھے تھے۔ آج ہمارا اگلا ایک امپورٹنٹ کویشچن وہ ہے پاکستان اور چین کے تعلقات، پاک چائنا ریلیشنز۔ یہ لانگ کویشچن جب آپ کو آئے تو آپ نے اس کویشچن کو کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ آپ کو اسی کویشچن کے اندر ایک بلیو باکس بنا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ بلیو باکس وہ آپ کی پہلی ہیڈنگ ہوگی۔ ویسے تو پہلی ہیڈنگ آپ کی وہی دو اضافی ہیڈنگز میں سے ہوگی۔ پہلی آپ کی ہوگی خارجہ پالیسی کی تعریف۔ شروع میں خارجہ پالیسی کی تعریف، یہ آپ نے شروع میں اضافی ہیڈنگ لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد پھر آپ نے خارجہ پالیسی کے مقاصد، آپ کو ہر کویشچن میں بتایا کہ آپ نے شروع میں یہ دو اضافی ہیڈنگز لکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے چائنا کا تعارف لکھنا، انٹروڈکشن۔ یہ جو بلیو باکس بنا ہوا ہے اس میں چائنا کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے۔ کیا انٹروڈکشن ہے ذرا دیکھیں۔ کہتا ہے جی یہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے۔ ہر سال 1 اکتوبر کو چینی باشندے یعنی چائنا کے لوگ اپنا فریڈم ڈے مناتے ہیں، اور چائنا کی کرنسی کا نام ہے یوان۔ یہ تینوں ایم سی کیوز ہیں۔ بولیے چائنا آبادی کے اعتبار سے کون سے نمبر پر آنے والا ملک ہے؟ پہلا۔ نمبر 2، یہاں کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے وہ کب منایا جاتا ہے؟ 1 اکتوبر کو۔ اور تیسری بات جو اس کے اندر لکھی ہے وہ یہ کہ ان کی کرنسی کا نام کیا ہے؟ یوان۔ اب یہ ان کا انٹروڈکشن ہے، بڑا آسان سا۔ یہ ہیڈنگ لانگ کویشچن کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے پہلی ہیڈنگ آپ یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد اب آپ آ جائیں گے اپنے پہلے پوائنٹ پر، اور پہلے پوائنٹ پر آپ بیٹا لکھیں گے چین کو تسلیم کرنا، ریکگنائزیشن آف چائنا۔ چین کو تسلیم کرنا، ریکگنائزیشن آف چائنا۔ چین کو تسلیم کرنا۔ بیٹے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا، جبکہ چائنا میں انڈرلائن کریں 1949 میں انقلاب آیا۔ تو پاکستان نے جیسے ہی چائنا میں انقلاب آیا تو سب سے پہلے چائنا کو پاکستان نے تسلیم کیا۔ سب سے پہلے چائنا کو پاکستان نے تسلیم کیا۔ یہ بیٹے اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور پاکستان اور چائنا کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ ہمیشہ چائنا اوپن ہارٹ ریلیشن رکھتا ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی عوام کے ساتھ، اور پاکستان بھی چونکہ ایک منگتا اور چونکہ ایک ہمسایوں کا خیال رکھنے والا ملک ہے، اس لیے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں بیٹا خوشگوار تعلقات، پلیزنٹ ریلیشنز۔ خوشگوار تعلقات، پلیزنٹ ریلیشنز۔ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خوشگوار اور بڑے پروڈکٹیو ہیں، تعمیری ہیں۔ بس یہاں تک۔ اگلی ہیڈنگ لکھو مشترکہ سرحد۔ اسی پوائنٹ میں اگلے سینٹینس پر مشترکہ سرحد، میوچل باؤنڈری۔ چائنا کے ساتھ پاکستان کی جو باؤنڈری لائن ہے، بولیے ذرا کتنے کلومیٹر لگتی ہے؟ 599 کلومیٹر۔ یہ بیٹے پاکستان کی چائنا کے ساتھ باؤنڈری لائن لگتی ہے۔ اتنے کلومیٹر تک ہم ان کے ہمسائے ہیں اور وہ ہمارے ہمسائے۔ اگلے سینٹینس پر لکھو تعمیر و ترقی میں کردار، رول ان ڈیولپمنٹ۔ تعمیر و ترقی میں کردار۔ اگلے سینٹینس پر تعمیر و ترقی میں کردار، رول ان ڈیولپمنٹ۔ چائنا نے پاکستان کی تعمیر و ترقی میں بہت کردار ادا کیا ہے۔ لاہور میں بھی آپ کو جو نام نہاد ترقی نظر آتی ہے، اور پل بنے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں اور ٹرین، اور کہیں میٹرو، ٹھیک ہے، نظر آتی ہے، تو یہ ساری بیٹے کس کے تعاون سے بنی ہوئی ہیں؟ چائنا، اور اس میں کچھ حصہ ترکی کا بھی ہے۔ اگلے سینٹینس پر لکھو پاک بھارت جنگوں میں تعاون، کوآپریشن ان انڈو پاک وار۔ پاک
भारत जंगों में ताउन। ये इस दूसरे पॉइंट पर ये 4 हेडिंग्स बन गई। तो पाक भारत जंगों में ताउन, कोऑपरेशन इन इंडो पाक वॉर। जब भी पाक भारत जंगें हुई हैं तो इन जंगों में चाइना ने हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और 65 की जंग हो या 71 की हो या उसके बाद भी जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनी और बिल्कुल ऐसे हालात बने कि जो पॉजिटिव हालात नहीं थे, तो इन हालात में चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएंगे और अगले पॉइंट पर लिखेंगे पाक चीन दोस्ती, पाक चाइना फ्रेंडशिप, पाक चीन दोस्ती, पाक चाइना फ्रेंडशिप। बेटे आप पाक स्टडीज़ की बुक निकालें। हाँ अच्छा, दूसरी तैयारी करनी है, ओके बेटा ठीक है जी, बाकी पढ़िए शाबाश। उसी तरीके से पाक चाइना फ्रेंडशिप। बेटे अब वो इस पैराग्राफ के अंदर इस पॉइंट में वो मिसलीनियस बातें करेगा कि चाइना ने हर सिचुएशन में पाकिस्तान का साथ दिया। जैसे उसने लिखा है कि चाइना को जब इब्तदाई दौर में मुश्किलात का सामना रहा तो पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया। पाकिस्तान ने चाइना को, ये जो दूसरा पॉइंट है, ये जहाँ लिखा हुआ है आलमी इदारों की रुकनीत हासिल करने के लिए, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मेंबरशिप ऑफ UNO, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत, अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत, मेंबरशिप ऑफ UNO। इधर देखो मेरी तरफ, बात को समझो। हेडिंग आपने लिख ली बेटा, इसमें ये आपने नाम सुना हुआ है UNO का, अक़वाम मुत्तहिदा का। तो अक़वाम मुत्तहिदा का एक इदारा है सलामती काउंसिल, जिसे आप सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल के पूरी दुनिया में 5 परमानेंट मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? परमानेंट 5 परमानेंट मेंबर हैं। ये आपने पिछले चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर के एंड पर पढ़ेंगे। 5 परमानेंट मेंबर हैं बेटे। वो जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, उन परमानेंट मेंबर में एक चाइना भी है। तो पाकिस्तान ने चाइना को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनवाने में अपना किरदार अदा किया है। ये पूरी बात इस पॉइंट में लिखी हुई है कि पाकिस्तान ने चीन की खुले दिल से मुआवनत की, और इसी तरीके जबकि दूसरे ममालिक ने मुखालफत की थी, लेकिन पाकिस्तान ने चीन के साथ दोस्ती का हक़ निभाया और यूँ उनको उस इदारे का मेंबर बनवाया। उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाएं, मुआशी तरक्की में किरदार, मुआशी तरक्की में किरदार, रोल इन इकोनॉमिक फील्ड, रोल इन इकोनॉमिक फील्ड, मुआशी तरक्की में किरदार। बेटे चाइना ने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमेशा मौसर किरदार अदा किया है। अगले सेंटेंस पर लिखें, दिफाई मैदान में तामुन, दिफाई मैदान में ताउन, कोऑपरेशन इन डिफेंस फील्ड। इसी पॉइंट में सेकंड लाइन में सेकंड सेंटेंस पर लिखेंगे कि इसी तरह चाइना ने पाकिस्तान को हाईलाइट करें बेटा, अंडरलाइन करें, टैंक बनाने में, एरोप्लेन तैयारे बनाने में और असलहा वेपन्स बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसके अलावा चाइना ने पाकिस्तान में बेशुमार मनसूबा जात भी लगवा कर दिए हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, शाहराए कराक्रम, सिल्क रूट। ये आपने इस चैप्टर में पहले भी पढ़ी हुई है। शाहराए कराक्रम किसको कहते हैं? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक रूट है, रोड है, जिसको आप क्या कहते हैं? शाहराए कराक्रम। और यहाँ पर उसकी लंबाई नहीं लिखी हुई, मगर आप लोग नोट कर लें,
بیٹے اس کی لمبائی 900 کلومیٹر ہے، 900 کلومیٹر وہ روڈ ہے جو ہماری چائنا کے ساتھ ہے، اور اس روڈ کے ذریعے پاکستان چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے اور چائنا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے، جو آمد و رفت رہتی ہے۔ آخری پیراگراف پر لکھیں گے راہداری منصوبہ، اکانومک کوریڈور، راہداری منصوبہ۔ اب یہ بیٹے آپ کو میں پہلے لانگ کویسچن میں بھی، اس چیپٹر کے پہلے لانگ کویسچن میں بھی بتا چکا ہوں کہ سی پیک کا ایک معاہدہ چل رہا ہے، اور وہ چائنا کے شہر سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان سے ہوتا ہوا آگے کی دنیا تک جاتا ہے، اور اس کے ذریعے کئی ملکوں کے درمیان ٹریڈ آسان ہو گئی ہے، اور اس کے ذریعے تیل کی آمد و رفت اور چیزوں کی آمد و رفت آسان ہو جائے گی، اور صاف ظاہر ہے وہ روڈ پاکستان سے گزر رہی ہے، تو چائنا نے وہ سڑک پاکستان سے گزاری، اب اس سے پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہیں جو آپ کی بک میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے چلیں، آگے اضافی ہیڈنگ میں آپ پہلا پوائنٹ لکھیں گے وفود کا تبادلہ، وفود کا تبادلہ، انٹرچینج دا ڈیلیگیشنز، وہاں کے وزراء یہاں آتے رہتے ہیں اور یہاں کے وہیں ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی آئے وہ چائنا کا دورہ ضرور کرتا ہے۔ تو حالانکہ چائنا کا دورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ چائنا کی کوئی چیز بھی پائیدار نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا صدر بھی چائنا کا ہے، ٹھیک ہے جی، ان کا صدر بھی چائنا کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب کیا، ویسے آپ کو میں بتا دوں کہ چائنا اس وقت امریکہ اور جاپان ان ملکوں سے بھی زیادہ ترقی یافتہ اور مضبوط ہے، اور ان کی چیزیں پائیدار بھی ہیں، اور بہت زیادہ پوری دنیا کی اکانومی میں چائنا کا ایک بہت بڑا رول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں دیکھیے وہی رول ہے جو آپ کے اسکول کی بریک میں رول کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اگلا پوائنٹ لکھو، مختلف شعبوں میں تعاون، مختلف شعبوں میں تعاون، کوآپریشن ان ڈفرینٹ فیلڈز۔ چائنا نے ہمیشہ پاکستان میں مختلف شعبوں میں تعاون کیا ہے۔ اگلا پوائنٹ لکھیں گے مسئلہ کشمیر پر حمایت، جی بیٹا، مسئلہ کشمیر پر حمایت۔ چائنا نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے، بہت شکریہ بیٹے، یہاں رکھ، ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔ اگلا لکھیں گے سرحدی سمجھوتا، سرحدی سمجھوتا، باؤنڈری ایگریمنٹ، سرحدی سمجھوتا، باؤنڈری ایگریمنٹ۔ اس میں آپ لکھیں گے پاکستان اور چین کے درمیان سرحدی سمجھوتا 1963 میں طے پایا۔ باؤنڈری ایگریمنٹ واز سائنڈ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا ان 1963 میں طے پایا۔ پھر اس کے بعد آخری پوائنٹ لکھ لیں گے دہشت گردی کا خاتمہ، اینڈ آف ٹیررزم، دہشت گردی کا خاتمہ۔ چائنا نے اور پاکستان نے، دونوں ملکوں نے ہمیشہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے۔ اور آخر میں آ جائے گا خلاصہ کلام۔ خلاصہ کلام میں آپ پھر لکھ دیں گے کہ تعلقات بہت اچھے ہیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ جو اضافی ہیڈنگز میں نے لکھوائیں، ان کا ٹیکسٹ آپ کو میں نے بتایا۔ لانگ کویسچن جب آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں یہاں کے ٹیسٹ میں یا بورڈ میں، جہاں پر بھی آپ اٹیمپٹ کریں گے،
آپ یہ پورا لانگ کویشچن اتنی ہیڈنگز آپ لکھیں گے تو آپ کو 8 میں سے 8 ملیں گے. اگر بیٹے 5 لینے ہیں، 4 نمبر لینے ہیں، پھر میرا پتر آپ کی مرضی ہے. میرا کام آپ تک بات کو پہنچانا ہے. میں آپ کو پراپر باتیں پہنچا رہا ہوں، اور آپ ہی کی کلاس میں جو بچے میری باتوں کو اون کر رہے ہیں ان کے نمبر یہاں کے ٹیسٹ میں بھی اچھے آتے ہیں، اور جو صرف میرا ولیمہ اٹینڈ کرنے آتے ہیں اور بس گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے آتے ہیں، بیٹے وہ میری باتوں کو اون نہیں کر رہے، میرے لانگ کویشچن کو اون نہیں کر رہے. یہی وجہ ہے کہ ٹیسٹوں میں ان کے اچھے نمبر نہیں آتے. پتہ ہی نہیں ہوتا. اگر بھائی آپ نے چھٹی کر لی، آپ آف پر تھے، تو آپ کا کام پہلا یہ بنتا ہے کہ آپ اگلے دن آئیں اور آ کے پوچھیں کہ یار کل کیا پڑھایا تھا. اس کو ساتھ والے کی بک لے کر اسی ٹائم آپ اس کو نوٹ کریں کہ یار میرا ایک لیکچر ضائع ہو گیا. فکر ہونی چاہیے کہ میرا لیکچر ضائع ہو گیا، اور ہمیں یہ فکر آپ کو نہیں ہوتی، یہ فکر مجھے ہوتی ہے کہ آپ کا لیکچر ضائع ہو گیا. میرے بس میں ہو اور آپ لوگوں کے گھروں کے ایڈریس ہوں تو میں آپ کو جس دن آپ چھٹی کریں نا تو اس دن میں آ کے آپ کو گھروں میں پڑھا دیا کروں. پھر کلاس میں آ جاتے ہیں. اور بیٹے شوق یاد رکھ لیں، ہمیشہ میں نے بتایا آپ لوگوں کا شوق ہو نا، آپ لوگوں کا شوق، تو بیٹے میں اس سے بھی زیادہ پڑھاؤں، اس سے بھی زیادہ لکھواؤں. لیکن آپ لوگوں کا شوق ابھی تک اس سطح تک نہیں پہنچ پا رہا جس سطح پر میں موجود ہوں. ہمیشہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کو چلاتا ہے. اگر آپ میرا موڈ آتے خراب کر دیں گے، آپ بیٹے یاد کر کے نہیں آئیں گے، پتہ ہے میں نے سننا ہے، آپ یاد کر کے نہیں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی میں جو ذہنی طور پہ تیار ہوں گا وہ میں ہی نہیں، کوئی بھی ٹیچر ہو تو بیٹے وہ نہیں پڑھا پاتا اس طریقے سے جس طریقے سے اس نے پڑھانا ہے. تو مجھے چلانے کے لیے آپ کو کام یاد کر کے آنا ہوگا، کام کون کرنا ہوگا. اور میرا خیال ہے یہ وہ جملے ہیں جو میں ہر ویک بولتا ہوں، ہر کلاس میں بولتا ہوں. پوری 9th میں بھی بولے، پوری 10th بھی گزر جائے گی، تو میرا پتر رزلٹ تو آنے والا ہے، 9th کا رزلٹ تو آنے والا ہے. تو یہ فیوچر آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے، فیوچر آپ کا ہے. زندگی میں ایک مرتبہ میٹرک ہونی ہے، ایک مرتبہ. بیٹے وہ آپ کا ہی بھلا ہونا ہے اس میں اگر آپ کے مارکس آ جائیں گے تو. اور اگر بیٹے ٹھیک ہے ایسے ہی بڑے بھیڑ بکریوں کی طرح زندگی گزارنی اور ریڈی لگانی ہے اور کوئی مستری ٹائپ بننا ہے اور بس کوئی مزدور ٹائپ، پھر ٹھیک ہے، پھر چل کرے. انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں. آخری بات، کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3 حصے ہوتے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا. سب سے زیادہ پیس کی اور ریسٹ کی ضرورت انسان کو بڑھاپے میں ہوتی ہے. اچھا سن لیں، اب ان 3 سٹیجز میں سے آپ کسی ایک سٹیج کو انجوائے کر سکتے ہیں، آپ تینوں کو انجوائے نہیں کر سکتے. کائنات میں کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو یہ کہے کہ میں نے تینوں سٹیجز انجوائے کی ہیں. تینوں میں سے آپ کو یہ ایک انجوائے کر سکتے ہیں. یا آپ بچپن اور اس عمر کو انجوائے کر لیں تو اگلی دونوں سٹیجز پر کھجل ہوں گے، ٹھیک ہے. یا آپ جوانی کو انجوائے کر لیں تو بچپن اور بڑھاپے میں کھجل ہوں گے. یا پھر آپ ابھی محنت کر لیں، جوانی میں بھی محنت کر لیں اور بڑھاپے کو پرسکون کر لیں. یہ آپ کے، یہ ساری بیٹے آپ کی وہ کیا ہے، آپ کی کورٹ میں ہے بال. آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو بیٹے کتنا لیتے ہیں. میں نے بتایا کتنی سٹیجز ہیں زندگی کی؟ 3. اور تینوں پہ بندہ ریسٹ، ایک پہ ریسٹ کر سکتا ہے بس. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ابھی چل رہنا ہے، ابھی بس ریسٹ کرنی ہے، نہیں پڑھنا، یاد نہیں کرنا. پاک اسٹڈی بیٹے آسان ترین سبجیکٹ ہے اس بچے کے لیے جو اس کو اون کر لے بس، اور اس کو یاد کر لے. اور اگر آپ اون نہیں کرتے تو پھر مشکلات ہیں آپ کے. بس اس کو اب ہو گئے آپ کے 5 لیکچر ہو گئے ہیں، 5 ٹاپک ہو گئے ہیں. کل ویسے ٹیسٹ ہے آپ کا، پرسوں آپ سے میں نے یہ 5 سننے ہیں. کیا بولا میں نے بیٹا؟ 5 لانگ کویسچن یہ میں نے پرسوں سننے ہیں، آپ یاد کر کے آئیے.